میرا شوہر کینیڈا چلا گیا تو میری ساس نے بچی سمیت مجھے گھر سے نکال دیا۔ در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد ایک دور کے رشتہ دار نے مجھے ایک گھر دیا اور ایک گھر کرائے پر دلوایا اور ساتھ ایک فیکٹری میں نوکری لگوا دی۔ کچھ عرصہ بعد فیکٹری بند ہو گئی اور بھوک فلاس چھا گئی۔ 2 دن کی بھوکی بچی کو دیکھ کر میں سسرال گئی تو پتہ چلا سارا خاندان ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے۔ میں بھوکی بچی کو لیے رو رہی تھی اور غصے میں صحن سے مٹی کھروچ رہی تھی۔ اچانک میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زمین کے اندر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میرے دل کی طرح آج شام بھی بہت اداس تھی۔ میرے شوہر اکبر کا کینیڈا کا ویزا لگ کر آ گیا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اکبر کیے بغیر میں کیسے رہوں گی۔ میں ایک بڑی جوائنٹ فیملی کا حصہ تھی۔ میرے شوہر اکبر کے 5 بھائی اور 5 بہنیں تھیں، 3 شادی شدہ اور 2 کنواری، لہٰذا گھر میں ہمیشہ شور شرابہ رہتا۔ میرے سسر ایک گورنمنٹ ملازم تھے اور ساس میری بہت سخت تھی، اپنے ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ ساری بہوؤں پر دن رات حکم چلانا اور اپنا کام کروانا، بس ان کو یہی آتا تھا۔ ادھر میرا یہ حال تھا کہ میں ایک نمبر کی ڈر پھونک تھی۔ تعلیم تو میری میٹرک تک تھی، لیکن والدین کی بے وقت وفات کے سبب میری خالہ نے مجھے پالا تھا، اس لیے میری شخصیت میں ڈر اور خوف نمایاں تھا۔ پھر جب اکبر کی اماں نے میرا رشتہ مانگا تو میری شادی کر دی۔ ساس کا گھر نہیں بلکہ استبل تھا، جس میں افراد جانوروں کی طرح رہتے تھے۔ 3 کمرے تھے، ایک میں ساس اور سسر، دوسرے میں دونوں جیٹھ جٹھانی۔ اکبر کی شادی کی تو صحن کے کونے میں ہی ایک شیٹ ڈال کر دروازے کے نام پر ایک پردہ لگا دیا گیا۔ 2 وقت کا کھانا پکتا تو لنگر کی طرح سب اس پر ٹوٹ پڑتے۔ کبھی مجھے ملتا کبھی نہیں، اوپر سے طعنے سننے پڑتے، تیرا میاں کون سا کماتا ہے، اور جواب میں مجھ سے یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ اس میں میرا کیا قصور۔ اکبر 2 سال سے بے روزگار تھے، بہت مشکلوں سے ان کا کینیڈا کا ویزا لگا تھا۔ ہمارا ایک بیٹا بھی تھا، اور پھر جب کینیڈا کا ویزا لگا تو اکبر رخصت ہوتے وقت مجھے تسلیاں دینے لگا، وہاں جا کر اتنی محنت کروں گا کہ تمہارے سارے خواب پورے کروں گا۔ یہ بڑا گھر بناؤں گا تمہارے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اس میں تم راج کرو گی، اچھے اچھے کپڑے لاؤں گا تمہارے لیے۔ یہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے؟ ساس اور نند چھپ کر باتیں سننے پر ذرا شرمندہ نہ تھی۔ پال کر ہاتھی کر دیا اس دن کے لیے، ساس نے دہاڑتے ہوئے کہا۔ میں تو سہم کر ایک طرف ہو گئی۔ ساس نے اکبر کی خوب خبر لی تھی، پھر اکبر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد تو سناٹا چھا گیا تھا، لیکن صرف میرے دل پر، باقی تو سارے گھر کا وہی حال تھا۔ سب اپنی مستیوں میں مست تھے، گھر میں وہی بے ترتیبی تھی، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے تو کوئی ادھر، کہیں جھوٹے برتن پڑے ہیں، کہیں کپڑے، کہیں بستر، کہیں انسان دن گزارتے جا رہے تھے، اور میری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس عالم میں بڑی پریشانی یہ تھی کہ اکبر کی کوئی خیر و خبر نہیں تھی۔ ادھر میرے دیور اور اکبر کے چھوٹے بھائی کے سسرال والوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ رخصتی کرو، اور ساس نے مجھے وہ شیٹ نما کمرے سے بھی نکال دیا۔ اماں میں کہاں سوؤں گی اور بچے کہاں رہیں گے؟ میں نے بیچارگی سے کہا۔ برآمدہ کس لیے ہے؟ سب یہاں پڑے ہیں تو بھی پڑ جا، ساس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ میں سلائی کر لیتی تھی، اس لیے اپنا بوجھ خود اٹھا لیتی تھی، لیکن اس کے باوجود ساس طعنے دیتی، اور خالہ جنہوں نے میری شادی کی، مجھے پالا پوسا، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، پلٹ کر جانے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ گھر میں 20-22 افراد تھے، سب کا کھانا میں پکاتی، ساس، نندیں، دیورانی جٹھانی آرام کرتے یا گھومنے نکل جاتے۔ ایک دن میرے بیٹے کو بخار تھا، جس کی وجہ سے میں روٹی نہیں پکا سکی۔ بس پھر تو قیامت آ گئی۔ ساس نے چیخ چیخ کر سر پر آسمان اٹھا لیا، مفت خور، نمک حرام، تجھے ہم روٹی دیتے ہیں۔ ساس مجھے طعنے دے رہی تھی، حالانہ میں سلائی کر کے اپنا اوپر کا خرچہ پورا کرتی تھی، بچوں کے اخراجات کے لیے پریشان رہتی تھی۔ ہنگامہ کھڑا کیا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ اماں ریحان کو میں اپنے میکے سے تو نہیں لائی تھی، 22 آدمیوں کا کھانا پکاتی ہوں، سلائی کرتی ہوں، اب ریحان کو بخار تھا، اس لیے میں روٹی نہیں پکا سکی، تو آپ نے مجھے طعنے دینا شروع کر دیے۔ جواب دیتی ہے، ساس کا
زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر پڑا۔ اس وقت سسر بھی گھر تھے، انہوں نے بھی میرا جملہ سن لیا تھا۔ میرا وجود تو سب کے لیے کانٹا تھا۔ یہ بہترین بہانہ تھا مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، اور سب نے مل کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میری جیٹھانی نے میرا بسترا اور سامان بھی گھر سے باہر پھینک دیا۔ بچے کو گود میں لیے میں سامان کے پاس حیران و پریشان کھڑی تھی۔ پھر میں رکشے میں بیٹھ کر صادق آباد روانہ ہو گئی، جہاں ایک دو پار کے رشتہ دار رہتے تھے۔ ان کے گھر پہنچی تو انہوں نے صد مہری سے میرا استقبال کیا۔ رات ہو چکی تھی اور میری میزبان نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ میرے شوہر اس طرح کی باتوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ رات گزار لو لیکن صبح اپنا بندوبست کر لیں۔ ہاں، یہاں بھی قیام کے لیے برآمدہ ہی تھا۔ اس رات بلا کی سردی تھی اور اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ میں لے کر میں ٹھرتی رہی۔ کھانے کے لیے بھی رسماً پوچھا تھا، اس لیے میں نے انکار کر دیا تھا۔ ہاں، محلے کی دکان سے بسکٹ کا ایک پیکٹ اور کچھ کھانے کی چیزیں لی تھی، جنہیں کھا کر بچے کو لے کر میں بستر میں دب گئی۔ بسترا میرا اپنا تھا۔ رات بھر میں آنے والی صبحوں کے بارے میں سوچتی رہی کہ اگلی جائے پناہ کیا ہوگی۔ ہر عزیز کے بارے میں سوچ ڈالا، کہیں پناہ ملتی نظر نہ آتی تھی۔ میں سوچتی رہی اور روتی رہی۔ اس طرح روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ صبح ایک آنکھ کھلی تو پہلا خیال رومی باجی کا آیا۔ ان سے میرا سلام دعا تھی اور وہ صادق آباد رہتی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنا بستر لپیٹا۔ میری میزبان کے بچے اٹھے تھے اور کمروں کا دروازہ کھل گیا تھا۔ میں نے اسپان لپیٹ کر ایک طرف رکھا۔ ریحان کو کلیجے سے لگا کر میں نے روبی باجی کے گھر کا راستہ لیا۔ وہ بہت اچھی طرح ملی۔ میں نے اپنے حالات کا بتایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پریشان نہ ہو، یہاں ایک مکان خالی ہے، اسے کرائے پر لے لیتے ہیں۔ کچھ پیسے تو ہیں نا تمہارے پاس؟ ہاں، کچھ روپے میں نے اپنے کپڑوں میں چھپا کر رکھے تھے۔ بس ایک بڑی مشکل تو حل ہو گئی۔ دوسری اچھی بات یہ کہ محلے میں گورنمنٹ کا کارخانہ ہے۔ کوشش کرتی ہوں تمہیں گھر پر کوئی کام مل جائے۔ روبی باجی مجھے لے کر مکان دکھانے چلی گئی، لیکن وہ کرائے پر اٹھ گیا تھا۔ لیکن ایک اور مکان خالی تھا جس کے مالک ذرا سخت مزاج قسم کے تھے۔ ایک کمرہ، ننا کچن اور واش روم پر مشتمل پرانے طرز پر بنا اجڑا سا مکان تھا۔ کچن صحن کونے میں بنا، واش روم صحن میں بیری کا درخت۔ لیکن اس پریشانی میں مجھے یہ مکان کسی محل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے 1 ماہ کا کرایہ ایڈوانس میں دے دیا اور گھر کی چابی لے لی۔ پھر روبی باجی نے کارخانے میں بات کروائی اور ایک سلائی مشین بھی دلوا دی۔ کام بہت ہے، جتنا کرو گی وقت پر پیمنٹ ملے گی۔ ان کی باتوں سے اطمینان کی لہر میرے دل میں سرایت کر گئی۔ میں روبی باجی کو دل سے مشکور تھی۔ میں نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور اس گھر میں شفٹ ہو گئی۔ ننا ریحان اس وقت 2 سال کا تھا۔ میں نے کمرے کے کونے میں بستر بچھا دیا، پر اس میں کاغذ قلم تھا۔ اسے نکال کر ضروری سامان کی لسٹ بنائی۔ ریحان نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس کا بھوک سے برا حال تھا۔ بھوک سے بچے کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ بس بیٹا، ابھی کھانا بناتی ہوں۔ بازار قریب تھا۔ بچے کو لے کر میں ضروری چیزیں، راشن اور ایک وقت کا سالن روٹی خرید لائی۔ ریحان کو دودھ دیا، تھوڑا سا کھانا خود کھایا اور تھوڑا سا میں نے ریحان کو کھلایا۔ ریحان نے جب اپنی توتلی زبان میں پوچھا کہ اب ہم یہاں رہیں گے، دادی کے گھر نہیں جائیں گے، تو میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ تمام گھروں میں تھی، لیکن میرے کچن میں گیس نہیں تھی۔ مالک مکان نے دینے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اپنا سلنڈر جلانا پڑتا تھا یا لکڑیاں کوئلے جلا کر کھانا پکانا پڑتا تھا۔ لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ سلائی کے پیسے اچھے مل جاتے تھے۔ حالانہ کپڑے سیکھ کر تھکن سے میرا برا حال ہو جاتا تھا، لیکن جب پیسے ملتے تو ساری تھکن دور ہو جاتی۔ جب کوئی شریف عورت اکیلی ہوتی ہے تو اسے بہت احتیاط برتنا پڑتی ہے۔ میں بھی بہت احتیاط کرتی تھی۔ اکثر محلے کی عورتیں دروازے پر کھڑے ہو کر باتیں کرتی تو میرا بھی دل چاہتا میں سب کے ساتھ ہنسوں بولوں، لیکن عقل مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیتی تھی کہ ان کے گھروں میں مرد ہیں، جبکہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں۔ محنت تو بہت تھی، لیکن اتنی محنت کے بعد سکون سے کھانا کھاتی تھی تو سکون سے کھا بھی لیتی تھی۔ ریحان کو دودھ اور اغذا بھی اللہ دے رہا تھا۔ سسرال کے ظلم سے میری جان چھوٹی تھی، لیکن رات کی تنہائی سے ڈر لگتا تھا۔ اکبر کا خیال آتا کہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگے۔ ریحان روز پوچھتا، میرے بابا کب آئیں گے؟ بیٹا، بابا کے لیے چیزیں لینے گئے ہیں، اچھے اچھے کھلونے اور سوٹ بھی۔ میں اسے بہلاتی رہتی۔ وقت گزرتا رہا اور ریحان 4 سال کا ہو گیا۔ اب تو قریبی اسکول میں نے ریحان کا داخلہ بھی کروا دیا۔ جس دن ریحان کا اسکول میں داخلہ ہوا تھا،
میں بہت روئی تھی، مجھے اکبر بہت یاد آئے تھے۔ اکبر کا گھر یہاں سے بہت دور تھا، وہاں جانا نہ صرف مشکل بلکہ خطرے سے خالی نہ تھا، ورنہ دل بہت چاہتا تھا کہ جا کر پتہ کروں کوئی خیر خبر آئی ہے یا نہیں، کیا پتہ اکبر کس حالت میں ہوں گے۔ میرا دل بہت پریشان تھا۔ میرے گھر کے سامنے ایک فیملی رہتی تھی، ان سے میری اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ وہ باجی میرے گھر آ جایا کرتی تو گھر میں رونق ہو جاتی، یہاں کبھی ان کے گھر چلی جاتی تو دل بہل جاتا۔ اس طرح تھوڑی جان پہچان ہوئی اور عید پر آنے جانے لگی۔ ایک دن کسی طرح وقت نکال کر میں ساس کی طرف گئی تاکہ اکبر کے بارے میں کچھ پتہ کر سکوں۔ وہاں اکبر کی واپسی کی تو کوئی خبر نہیں ملی، مگر ایک دردناک حادثے کے بارے میں پتہ چل گیا کہ گھر میں جو آتش بازی کا سامان بنانے کا کام میرا دیور کرتا تھا، اس میں دھماکہ ہو گیا تھا، جس میں میری ساس، سسر، دیور، نیا جیٹھ جٹھانی، ان کے بچے سمیت 10 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور کچھ بچے معصور ہو گئے تھے۔ جس گھر میں اتنے افراد تھے اب وہاں صرف میری نند رہتی تھی۔ یہ ساری باتیں تو مجھے پڑوس سے ہی پتہ چلی تھیں۔ جب میں نے چاہا کہ اپنے سسرال میں جا کر تعزیت کروں تو میری نند نے دروازہ بند کر لیا اور اندر سے تیز آواز سے مجھے گالیاں دینے لگی۔ میں ایک مرتبہ پھر روتی ہوئی اپنے گھر واپس آ گئی۔ کئی دن اس حادثے کے متعلق سوچ کر وحشت ہوتی رہی۔ پھر زندگی معمول پر آ گئی۔ اب ایک بار پھر خدا کو میرا امتحان مقصود تھا۔ کارخانے سے کام ملنا کم ہو گیا تھا، میں پریشان رہنے لگی۔ ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ جب کام بالکل ختم ہو گیا، کارخانہ بند ہو رہا تھا، پریشانی ہی تھی۔ اب تو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ ان حالات میں ریحان کے اسکول کی فیس کیسے دیتے؟ اکثر پڑوسن کہتی کہ جس مکان میں میں رہتی ہوں یہ اسیب زدہ ہے، ان کے مطابق اس مکان میں کسی کو خوش نہیں دیکھا گیا۔ اب میرے ذہن میں یہ خیال بھی گر کر گیا تھا، کہیں یہ پریشانی اسیب کی وجہ سے تو نہیں۔ ایک روز میں نے سامنے والی سے باتوں میں پوچھا، خالہ کیا یہاں جنات رہتے ہیں؟ تو وہ مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ پھر انہوں نے بتایا، یہاں ایک ڈاکو مارا گیا تھا۔ جب ہماری لائن کے مکانات بن رہے تھے تو یہاں ایک پولیس مقابلہ ہوا تھا اور ایک ڈاکو مارا گیا تھا۔ کہتے ہیں وہ یہیں زیر تعمیر گھر میں رہتا تھا جو تمہارے پاس ہے، وہ اس میں چھپا ہوا تھا، اسی میں قتل ہوا اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح پھرتی ہے۔ ایک تو تنگ دستی اور اب دوسری فکر لگ گئی تھی، مگر میں ایسی باتوں پر زیادہ یقین نہیں رکھتی تھی۔ اب ایسا وقت آ گیا کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ صبح آٹے کے ڈبے کو جھاڑا تو ایک مٹھی آٹا نکلا، دالوں کے ڈبے دیکھے تو ایک کھانے کی چمچ جتنی دال نکلی۔ میں نے آٹے کی چھوٹی سی روٹی پکائی اور پتلی دال ابال کری۔ بمشکل میں نے ریحان کو ہی تھوڑا سا کھانا کھلایا اور خود بھی بھوکی رہی۔ کچھ دیر بعد میں نے سلا دیا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ اب کیا کروں؟ ظہر کی نماز کے بعد بڑی دیر رو کر میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تجھے میرے چھوٹے بچے کی بھوک کا واسطہ تو میری پریشانی دور کر دے۔ جب مجھے گھر سے نکالا گیا تھا تو رات گزارنے کے لیے مجھے جگہ دی اور تو نے ہی نہ صرف ٹھکانہ دیا بلکہ کھانے کو بھی، پہننے کو بھی دیا، سکون سے جینے کا سامان بھی دیا۔ اب پھر مجھ پر کڑا وقت ہے، میرے رب تو میری مدد کر۔ رو کر میری آنکھیں سوج گئی۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ریحان بھی خبر سو رہا تھا۔ نماز ختم کر کے میں صحن میں گئی۔ میں نے گزشتہ روز سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ کس سے قرض لوں؟ سامنے والے سے 200 روپے پہلے لے چکی تھی۔ محلے کے کونے والے گھر سے بھی میں نے قرض لے چکی تھی۔ دودھ والے نے بھی ادھار دینے سے انکار کر دیا تھا۔ صورتحال بہت خوفناک تھی۔ میں نے صحن میں دھنیا، پودینہ، لہسن اور پیاز سکایا ہوا تھا۔ میں لکڑی سے دھنیا کی گوٹی کرنے لگی۔ اچانک مجھے لگا جیسے مٹی کے نیچے کوئی سخت چیز ہے۔ اب میں نے کھودنا شروع کیا تو کسی چیز کے ہونے کا احساس یقین میں بدل گیا۔ میں کچن سے ایک چمٹا بھی لے آئی۔ رات سے بھوکی ہوئی کے باوجود اللہ نے اتنی طاقت دے دی کہ اوپر کی تمام مٹی ہٹائی تو ایک باکس کے آثار نامرد ہوئے۔ باکس تقریباً 4x4 سائز کا تھا، جسے نکالنا میری بس کی بات نہ تھی۔ چارپائی پر چادر سوکھنے کو رکھی تھی۔ میں نے چارپائی گھسیٹ کر کھودی ہوئی جگہ پر رکھ دی کہ پڑوسن سے کوئی بچہ اوپر سے نہ دیکھ لے، کیونکہ صحن کھلا ہوا تھا۔ پھر خود چارپائی کے نیچے جا کر کسی نہ کسی طرح میں نے وہ باکس کھولا اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ عقل زائل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس میں نوٹوں کی گڈیاں، زیورات، سونے کی چوڑیاں وغیرہ تھیں۔ میں فوراً چارپائی کے نیچے سے نکلی اور
کمرے سے کپڑے کا تھیلا لے آئی اور باکس کی تمام چیزیں بھر کر کمرے میں پہنچا دی۔ پھر مٹی برابر کر کے میں نے دھنیا دوبارہ لگا دیا۔ اس کارروائی میں 1 گھنٹہ لگا چکی تھی۔ اب دن کے 3 بج رہے تھے، میری سانس پھولی ہوئی تھی اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کوئی میرے اندر سے کہہ رہا تھا کہ اب تیری تمام مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے کیا کروں؟ لوگوں کا قرض واپس کروں تاکہ کوئی دروازے پر نہ آئے۔ میں نے سوچنا شروع کیا۔ اس وقت پہلے قرض دار دودھ والے کی بائک کا ہارن سنائی دیا۔ میں نے 1000 روپے نکالا اور دودھ کا برتن لے کر دروازے پر پہنچی۔ دودھ والے نے دودھ دینے سے انکار کر دیا اور کہا باجی پہلے اپنے پچھلے پیسے دے دیں۔ اگلے لمحے میں نے ایک 1000 روپے کا نوٹ آگے بڑھایا جس نے جادو کا کام کیا۔ آواز میں نرمی اتر آئی، دودھ کتنا چاہیے؟ اب نہیں چاہیے لانا، برتن میں لائی تھی، لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس سے دودھ لوں کیونکہ وہ مجھ سے کافی سخت منہ سے بولا تھا۔ اس کے بعد سامنے والے کا قرض دینے میں اس کے گھر گئی، دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دستک دی، امی کام کر رہی ہیں، اندر سے بچی نے جواب دیا۔ اتنے میں اس کی امی کی صورت نظر آئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں پھر سے پیسے مانگنے آئی ہوں۔ انہوں نے ایک نظر دیکھا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے ان کے دروازے پر جا کر کہا اپنے پیسے لے لیجئے۔ فوراً دروازہ کھل گیا۔ میں ان کا قرض لوٹا دیا۔ گلی میں ڈبل روٹی والے آتے تھے، اس وقت بھی آ رہے تھے۔ میں نے اچھے والے کو شیر مال کے لیے، ریحان کو شیر مال بہت پسند تھا۔ جیسے ہی گھر پہنچی تو دروازے پر دستخط ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو کونے والے گھر سے ایک عورت آئی جس سے میں نے دھار لیا تھا، اپنی بہن کو لے کر آئی تھی، جس نے آتے ہی لڑنا شروع کر دیا۔ تم نے میری بہن کو بیوقوف بنا کر پیسے لے لیے ہیں۔ ان کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ لگتا تھا اگر آج میرے پاس پیسے نہ ہوتے تو وہ دونوں بہنیں مجھ کو پکڑ کر مار دیتی۔ گھر جا کر میں نے اندر سے پیسے لا کر دے دیے۔ دیکھا ایسے نکالتے ہیں پیسے۔ اس کی بہن نے فاتحانہ نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا۔ ان کے جانے پر میں نے دروازہ بند کرنا چاہا تو مالک مکان آ گیا۔ سلام خالہ۔ خالہ والا چھوڑ، کرایہ دے۔ اپنی مالک مکان سے میرے اچھے تعلقات تھے۔ میں نے نہ صرف کرایہ وقت پر دیا تھا بلکہ بعض اوقات وقت سے پہلے بھی ادائیگی کی تھی، لیکن اب 2 ماہ کا کرایہ چھوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے بڑی بی کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھیں۔ پیسے؟ جی خالہ، کوئی خالہ نہیں، صرف پیسے۔ ہاں خالہ آپ بیٹھیں، تو پہلے پیسے پھر کوئی بات۔ میں نے اسٹور سے پیسے لا کر انہیں دے دیے۔ میں چاہتی تھی کہ مکان خریدنے کی بات کروں لیکن وہ آپے میں نہیں تھی۔ ان کو مجھ سے جھگڑتے دیکھ کر ریحان رونے لگا۔ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے جانے کے بعد دروازہ بند کر کے میں نے ریحان کو اپنے کلیجے سے لگایا۔ ریحان کہہ رہا تھا ہمارے گھر کھانا ختم ہو گیا ہے، اس لیے آپ سے سب لڑ رہے ہیں نا میرے بچے۔ میں نے ریحان کا منہ دھلایا، اسے کچن میں لے آئی، ریحان کو شیر مال کے ساتھ دودھ کا ایک گلاس دیا اور میں نے خود بھی تھوڑا سا کھانا کھایا۔ صبح سے اب تک وہ کچھ ہوا وہ اچھوں کے ہوس گم کرنے کے لیے کافی تھا۔ پیٹ میں کچھ گیا تو ہوس تھوڑے بحال ہوئے اور میں سوچنے لگی اب کیا کروں۔ میں نے خود سے سوال کیا، میں ایک بے بس مجبور عورت، اگر کسی کو ذرا بھی شک ہو گیا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو نہ جانے کیا ہوگا میرے ساتھ۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی مفلسی کا رونا جاری رکھوں گی، اس سے لوگ مجھ سے دور بھاگیں گے۔ خرچ برائے نام پہلے کی طرح رکھا تاکہ پیسے نظر نہ آئے۔ اسٹور کمرے کے اندر تھا۔ اٹھ کر پھر زمین سے نکالا ہوا سامان دیکھا، رقم لاکھوں کے لگ بھگ تھی۔ کچھ ایسے شواہد بھی تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اس ڈاکو کا مال ہے جس گھر میں پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ میں سب کچھ رکھ کر ریحان کے پاس آ گئی۔ ڈر لگ رہا تھا کہیں کوئی چور نہ آ جائے۔ اسی فکر میں مجھے نیند آ گئی۔ مارکیٹ سے کھانے پینے کی چیزیں پہلے بھی لینے چاہتی تھی مگر گھر کا دھڑکا نہیں ہوتا تھا کیونکہ گھر میں کچھ ایسا تھا ہی نہیں جس کی فکر کی جاتی۔ لیکن اب بات دوسروں پہلے کی طرح نہیں تھی، اس لیے چند دن بعد میں نے وہ تمام مال بینک میں رکھوا دیا۔ گھر میں پیچھے کی طرف والا دروازہ کھلا تھا کہ بار بار گلی میں نہ نکالنا پڑے۔ اسی دوران میں نے ایک سیکنڈ ہینڈ فریج بھی لے لی اور پڑوسیوں کو بتایا کہ شوہر نے کچھ پیسے بھیجے تھے، اس طرح میں ہفتے بھر کا کھانا پینا اس میں بھر دیتی۔ انہی دنوں مالک مکان حج پر جا رہے تھے اور اپنا یہ مکان بیچنا چاہتے تھے۔ میں نے چپکے سے یہ مکان بھی خرید لیا۔ مالک مکان بد اخلاق قسم کی عورت تھی، اس لیے کوئی ان کے گھر آتا جاتا نہیں تھا۔ اس طرح یہ بات راز رہ گئی۔ محلے والے سوچتے تھے کہ میں اب بھی
کرائے پر رہ رہی ہوں۔ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ مالک مکان نے پوچھا۔ ان کے بابا کی نوکری ہو گئی ہے کینیڈا میں نے سب سے یہی کہا تھا۔ میرے شوہر کی جاب نہیں ہے اور وہ کینیڈا میں ہیں، اس لیے مجھے سلائی کرنی پڑتی ہے۔ مکان لیتے ہوئے سبھی کو یہی بتایا تھا۔ باقی میل جول پہلے بھی نہیں تھا، جن سے تھا ان کے چہرے اتنے بھیانک نکلے کہ میرا دل پھر نہیں چاہا ان سے ملنے کو۔ کیا دن اسی طرح گزرنے لگے۔ ریحان کو اسکول چھوڑ کر گھر کے کاموں میں لگ جاتی، صفائی، کھانا پکانا، ریحان کو اسکول سے لے کر آنا، اسی طرح میرا پورا دن گزر جاتا۔ ایک روز گھر کے دروازے پر دستخط ہوئی، دروازہ کھلا تو محلے کے کونے والے گھر سے ایک عورت آئی جو اس روز اپنی بہن کے ساتھ لڑنے آئی تھی۔ میں نے وہی صحن میں بٹھا لیا۔ کیا حال چال ہے؟ اس نے آنکھیں گھما گھما کر پوچھا۔ کیسا چل رہا ہے؟ میں نے کہا شکر ہے۔ شکر تو ہے، کہیں کام ملا کہ نہیں؟ میں نے مختصر جواب دیا۔ کام بہت ہیں، بس کام والا بندہ ہونا چاہیے۔ اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ بنگلے کوٹھیوں کا کام ہے، تم خوبصورت ہو، تمہیں کام بھی جلدی مل جائے گا۔ کام کا خوبصورتی سے کیا تعلق؟ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ سامنے جو کوٹھی ہے نا، اس کے صاحب کو ایک خوبصورت لڑکی چاہیے کام کے لیے۔ تم سمجھ تو رہی ہو نا میری بات؟ دیکھو اتنی غربت میں زندگی بسر کر رہی ہو، تمہارے شوہر کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، زندگی پر تمہارا بھی حق ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرا خون کھو رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ کھری کھری سنا دوں، لیکن عقل روک رہی تھی۔ اب بھی اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، دوبارہ کبھی میرے گھر کی طرف رخ نہ کرنا۔ اچھا، اس نے دیدے پھاڑ کر مجھے دیکھا۔ جب ہی تو میں کہوں بڑی عزت والی بن رہی ہے، کیا پہلے میں عزت والی نہیں تھی؟ کیا دیکھا ہے آپ نے مجھ میں بولیے؟ میں نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ میرا لہجہ تلخ ہوتا دیکھ کر وہ اٹھ کر خاموشی سے چلے گی۔ اکبر کہاں ہو تم؟ بہت دن بعد پھر میری آنکھیں برسنے لگی۔ میرے دل تو مجھے میرے اکبر سے ملا دے۔ رات میں یہ دعا کر کے سوئی اور صبح قبول ہو گئی۔ صبح دروازے پر دستخط ہوئی۔ ان کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اکبر رو رہے تھے اور میں بھی رو رہی تھی۔ میں لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ ریحان بھی باپ سے لپٹ گیا، حالانہ یہ بہت چھوٹا تھا جب اس نے باپ کو دیکھا تھا۔ میرا دل اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا، اس نے زندگی کی واحد کمی بھی پوری کر دی۔ اکبر نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ بہت دھوکہ ہوا، مجھے اغوا کاروں نے اغوا کر لیا تھا۔ وہ لوگ دن رات مجھ سے مشقت کرواتے، بڑی مشکل سے جان چھڑوا کر نکلا ہوں۔ گھر آیا، گھر کے لوگ مر چکے تھے، تم غائب تھی، بڑی مشکل سے تمہارا پتہ ڈھونڈا ہے۔ پھر میں نے اپنی کہانی سنائی اور گھر میں دفن خزانے کے بارے میں بھی ان کو بتایا۔ اکبر یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ اکبر، اب اس پیسوں سے آپ کوئی کاروبار کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا۔ اب آپ آ گئے ہیں تو مجھے خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں۔ میں بہت خوش تھی، خوشی میرے انگ انگ سے امٹ رہی تھی۔ ریحان بھی باپ کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اکبر نے اپنا ایک کاروبار سیٹ کر لیا۔ اللہ کے کرم سے اس میں کافی برکت ہوئی۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میرے نصیب بدل دیے۔ بے شک اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور آپ کی دعائیں ضرور سنتا ہے۔ بے شک دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو